إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کہاں انہوں نے بنایا اللہ نے بچہ پاکی ہے اس کو، بلکہ واسطے اس کے ہے جو بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے، سب واسطے اس کے اطاعت کرنے والے ہیں، ایجاد کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، اور جب فیصلہ کر دے کسی بات کا پس اس کے سوا نہیں کہتا ہے، واسطے اس کے ہو چالیس واسطے اس کے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا تفسیر معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اور بولے خدا نے اپنی اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود بھی ان کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ایسے گالیاں دیتے ہیں، یعنی ان مسلمانوں کو روکنا اپنی عبادت کے لیے نہیں بلکہ خباثت نفس سے ہے، یعنی یہ آپ کو عبادت سے روک کے خود عبادت نہیں کر رہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بولے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا گالیاں بکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پہلے فرمایا گیا ہے کہ کفار مسجدوں کے دشمن ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود خدا کے بھی دشمن ہیں، کہ اس میں عیب نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ سارے جہاں کا اللہ ہی مالک ہے، اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات تھی جس کا کوئی بے وقوف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان بے وقوفوں نے اس کی قدر صاف مسئلے کا بھی انکار کر دیا کہ رب کے لیے اولاد مانی، اور ظاہر ہے کہ اولاد والا سارے چیزوں کا مالک نہیں ہو سکتا، جیسا کہ انشاءاللہ تفسیر معلوم ہوگا۔ یعنی ان لوگوں نے، بے وقوفوں نے، ایک تو مسلمانوں کو روکے، دوسری چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا یعنی اولاد یعنی اللہ کا بیٹا ہے کر کے بول دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا، کیونکہ یہ سب خدائی کام کرتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، لہٰذا وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ ان سب کی تردید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ سب باتوں کو جو ہے نا تردید یعنی ترک ہٹانے یعنی بولنے کے لیے کہ یہ سب غلط ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ وقالو، اس کا فعل یہود نصارہ مشرکین سب ہیں، اب یہاں جو قالو استعمال ہوا سب کے لیے ہے۔ فمن ازلم ممن منع میں ان سب طرف اشارہ ہو چکا ہے، لہٰذا ان سب کی طرف ضمیر لوٹ کر لینا صحیح ہوگی، یعنی اس میں جو قالو جو بولا جا رہا ہے یہ سب کی طرف اشارہ ہے، یہود نصارہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ اتخذ اللہ ولدن، یعنی اتخذ اللہ ولدن میں اتخذن سے کے دو معنی ہیں، ایک سنت یعنی اختیار کرنا، اور دوسرے تصویر یعنی بنانا۔ پہلے معنی میں اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے اور دوسرے معنی میں دو۔ اگر یہاں پہلے معنی مراد ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے لیے کچھ اختیار کیا، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو اس کا پہلا مفعول پوشیدہ ہوگا، یعنی اللہ نے اپنے بعض مخلوقات کو اپنا متبنی یعنی منہ بولا بیٹا بنایا، اور یہ دونوں باتیں رب کے حق میں گالی ہیں، اگرچہ ہمارے واسطے درست جیسا کہ مفعول ہونا عورتوں کے لیے عیب نہیں مگر مردوں کے حق میں گالی ہے۔ آپ اگر یعنی اللہ کی طرف جو ہے نا یہ چیز بٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پیدا کرتا، یعنی خود سے اپنا یعنی بیٹا جنا جیسا بولتے ہیں مثال کے طور پر، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو یہ گالی ہے۔ عورت کو بولے تو صحیح بات ہے، اور مرد کو بولے بھائی تم جو ہے نا حاملہ ہے، کیا بولے تم جو ہے نا جنے، کیا بولتے، گالی دیتی نا، وہ اس سے میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا مثال کے طور پر۔ تو وہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف یہ سب عیب ہے، غلط بات ہے۔ اہل کتاب نے تو اس کے لیے بیٹا مانا تھا اور مشرکین نے بیٹی، اس لیے ولدن فرمایا جو کہ دونوں کو شامل ہے، یعنی بچہ والد مصدر ہیں جس کے معنی ہیں جنہ، مگر یہاں مولود کے معنی میں ہے، اپنی
متبنا کو بھی مجازی ولد کہہ دیتے ہیں، جیسے اونتخذوہ ولدن، مجازن پیدا، اور کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ الارض تلد الرغفران، زمین جنتی ہے، نیز تربیت دینے اور پرورش کرنے کو بھی تولود کہہ دیتے ہیں۔ اسی معنی سے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ انا ولدتک، میں نے تمہاری پرورش کی۔ بے وقوف عیسائیوں نے انہیں ولد یعنی خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ نیز اس زمانے میں رب کو باپ اور پیاری مخلوق کو اولاد کہا کرتے تھے۔ یہودیوں نے ان لفظوں کو غلط معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور کہا نحن ابنا اللہ و احباہ، یہاں قولو اسے مراد یا تو قائل ہونا اور معتقد ہونا ہے یا زبان سے کہنا۔ قالو فرما کر اشارتاً کہا گیا ہے کہ اس عقیدے اور قول کے وہ لوگ خود ذمہ دار ہیں، انہوں نے یہ اپنی طرف سے کہا ہے، نہ تو ان سے ہم نے فرمایا، نہ ہمارے نبیوں نے، نہ ہماری کتابوں نے، نہ ان سب دینوں کے سچے مومنوں نے۔ رب تعالیٰ نے ان سب کی چند طرح تردید فرمائی۔ اول یہ کہ سبحانہ، یعنی پہلے اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آیت آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ انا ولدتک، یعنی اب ولدتک لفظ کہاں استعمال ہوتا، پرورش کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی کسی کو پرورش کرتا، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پالتے پوستے، تو اس کو بھی ولدتک ولدیت کہا جائے گا۔ تو عیسائیوں نے اس لفظ کے غلط معنی، ولد کے معنی کیا، بیٹا نکال لیا، اس کے نکال کے بولے ارے یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ ایسے اس کے معنی نکال لیے اور اسی عقیدے میں جینے لگے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا، دوسری آیت میں جو ہے نا اس کو چینج کر دیے، چینج کر کے جو ہے نا اس کے معنی کیا نکالے کہ بیٹا نکالے حضور علیہ السلام، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ ان کے من گھڑت عقیدے ہیں۔ بولے کوئی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ ایسی آیت آئی، نہ کوئی نبی یہ پیغام لے کر آیا، نہ کوئی مخلوق اس سے پہلے جو ہے نا اس بات کو کہی۔ یہ بولے ان کے جو ہے نا من گھڑت جو ہے نا چیزیں ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب اس کی تردید جو ہے نا وہ چند طرح فرمائی گئی۔ اول یہ کہ سبحانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانہ جو لفظ ہے اس کے لیے پاکی ہے۔ سبحان سبحن سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے تیرنا اور دور ہونا۔ کلو فی فلکی یسبحون، اصطلاح میں ہر عیب سے پاک ہونے کو بولتے ہیں۔ سبحان جو لفظ استعمال ہوا، سبحن جو ہے یہ ہر عیب سے جو چیز پاک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، سبحن کہتے ہیں۔ اور لغوی معنی اس کے کیا ہوتے ہیں کہ تیرنا اور دور ہونا، یہ دو معنی اس کے نکلتے ہیں، لیکن اصطلاح میں جو ہے نا ہر عیب سے پاک ہونے کو سبحن لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پاک ذات ہم جیسوں کو وہم و گمان سے دور ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایسی ذات، ایسی پاکی جو ہمارے وہم و گمان سے دور ہے، تو یہاں لغوی معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں آپ کو کہ دور، تیرنا، دور ہونا مثال کے طور پر۔ تو بولے ایسی پاکی اللہ کی کہ ہمارے وہم و گمان میں ایسی ہم اس کو سوچ نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، بولے ایسا پاک ہے۔ اسی سے تسبیح بنا جس کے معنی ہے رب کو پاک جاننا، اور اسی سے تسبیح بنا جس کے معنی رب کو پاک جاننا۔ خیال رہے کہ چونکہ سبحان میں ہر عیب سے کامل پاکی مراد ہے، اس لیے کسی مخلوق کے واسطے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا بخالق حمد و تکبر کے، کہ اسے مخلوقات بھی آپس میں استعمال کر لیتی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے یعنی سبحان جو لفظ استعمال ہوا، یعنی اس میں جو ہر عیب سے پاک، اس لیے جو ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا۔ سبحان میں فرمایا کہ الوہیت پاک ہونے کے خلاف ہے، اور رب اب نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹا باپ کی جنسی سے ہوتا ہے، رب جنسیت سے پاک ہے، نیز بیٹا مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے اور رب مجبوری سے بھی پاک ہے، نیز بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے اور رب اس سے بھی پاک ہوتا ہے۔ یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا بولے کہ بھئی پہلی چیز تو کیا بولے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو وہاں سوال کیا اٹھتا ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہو تو اللہ کے جنس کا ہوگا، ایسا بولتے نا بھائی، جو بولے فلانے جنس کا ہے، فلانے عربی ہے، بولے عجمی ہے، بولے ہندی ہندو ہے، ہندوستانی ہے مثال کے طور پر، بولے یوروپین ہے، تو اس جنس کا اللہ جن سے پاک ہے۔ اب یہ لوگ دوسرا دلیل کیا بولے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا منہ بلا بیٹا رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، مجبوری سے ہی پاک ہے، کیوں مجبوری میں کسی کو بیٹا بنائے گا، مجبوری سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد نیز بیٹے میں ماں کی امداد ضروری ہے، رب دوسری کی امداد سے بھی پاک ہے، بولے اگر جننا پیدا کرنا ہے تو پھر ماں بھی چاہیے، اور بولے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ نیز بیٹے کے لیے رب کی بیوی ماننا پڑے گی اور رب بیوی سے پاک ہے، نیز ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی کفو یعنی مثل ہو، رب مثلیت سے بھی پاک ہے۔ بولتے نا انسان کا یعنی انسان کی شادی انسان سے ہوتی، مثال کے طور پر جانور سے نہیں ہوتی، تو ویسے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، غرض کہ اہولیت اور باپ ہونا کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سب دلائل سبحان میں بتائے گئے ہیں، صرف سبحان لفظ سے دیکھو اتنے دلائل نکل کے آ گئے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات ہر وہ چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعجب کے لیے سبحان کہا گیا ہو، ہم لوگ بھی ایسے موقع پر سبحان اللہ، معاذ اللہ وغیرہ بولتے ہیں۔ دوسری دلیل، بل لہو ما فی السماوات والارض، یہ در حقیقت دو دلیلیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا دو دلیلیں ہیں، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کا رب کے لیے اولاد ماننا غلط ہے، بلکہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی ملکیت ہے، اور ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے لیے اولاد ہوتی تو رب تعالیٰ بعض کا تو مالک ہوتا اور بعض کا باپ، یا یہ کہ ہر چیز رب کی مخلوق ہے اور بیٹا مخلوق نہیں بلکہ مولود ہوتا ہے، لہٰذا لازم آئے گا کہ بعض چیزیں رب کی مخلوق ہو اور بعض مولود دوسرے یہ کہ اولاد باپ کے مال کی ایک طرح مالک و قابض ہوتی ہے۔ فرمایا گیا اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی چیزیں، اگر اس کی اولاد ہوتی تو یہ چیزیں رب کی بھی ہوتی اور اولاد کی بھی۔ بس اسی الفاظ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھو سب میں یہ ٹیکنیکل پوائنٹس، دلائل رکھنا دماغ میں۔ بولے بل لہو ما فی السماوات والارض، بولے جب تمام چیزیں اللہ کی ہی ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اس کی وحدانیت کا بھی ظہور ہو رہا کہ بھئی اس کی اولاد تو بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد ہوگی تو سب اس کی کیسے ہوگی، کچھ تو اولاد کی بھی ہوگی۔ اور مثال کے طور پہ اگر بیٹا ہے تو باپ کی ہر چیز پہ بیٹا قابض ہوتا، تو بولے کچھ اللہ کی ہو پھر کچھ بیٹے کی ہو، ایسا بھی ہو جاتا۔ لیکن یہاں اس آیت کے الفاظ ٹکڑے سے ہی پتا چل رہا کہ سب اللہ کا ہے، تو بے شک سب اللہ کا ہے، اس کا کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ کلو لہو قانتون، ہر چیز اس کے مطیع ہے۔ قانتون قنوت سے بنا ہے جس کے چار معنی ہیں اطاعت، فرما برداری، جیسے اقنوتی ربک، کھڑا ہونا جیسے طول القنوت، اور چپ رہنا جیسے قوم للہ قانتون، ہمیشہ رہنا۔ یہاں چاروں معنی بن سکتے ہیں، یعنی ہر چیز رب کی فرما بردار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت گزار ہیں، اس کے احکام پر خاموش ہیں اور ہمیشہ اس کے محتاج ہیں۔ چاروں معنوں میں جو ہے نا اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ایک یعنی ہر چیز رب کی فرما بردار ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت گزار ہے، اور اللہ کا جو حکم آ گیا اس پر پورے عمل پیرا ہیں، اور پھر خاموشی سے، اور پھر ہمیشہ اس کے اللہ کی محتاج ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف پیدا ہوتے وقت اس کی محتاج تھی، بعد میں غنی ہو گئیں۔ اولاد اولاً ماں باپ کی محتاج ہوتی ہیں، پھر ان سے بے پرواہ، بلکہ خیر آخر میں خود ماں باپ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو اولاد جو ہے نا ماں باپ کے محتاج ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں ماں باپ چلے جاتے ہیں تو اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اگر رب کی بھی اولاد ہوتی تو معاذ اللہ یا تو وہ اس کا محتاج ہوتا، یا کم از کم وہ اولاد اس سے غنی ہوتی۔ نیز خدا کے اولاد بھی خدا ہی ہونی چاہیے تھی، اور خدا دوسرے کی عبادت نہیں کر سکتا، لہٰذا عالم کی بعض چیزیں تو اس کی مطیع ہوتی بعض نہ ہوتی۔ دیکھو اور ایک دلیل کیا بتائی گئی یہاں کہ بولے اگر اس کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کیا اس کی اطاعت کرتے گا؟ معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ایسا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو ایجاد فرمانے والا ہے۔ بدیع بدا سے بنا ہے جس کے معنی ہے بغیر نمونے کے بنانا، اور جب رب کے لیے اس کا استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بغیر آلہ، مادہ، زمانہ و مکان کے کسی چیز کو وجود دینا، اسی کی بنا پر بدعت یعنی دین میں نیا عقیدہ داخل کرنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مکان، نطفہ، ہر وہ مسائل سے جو ہے نا پاک ہے، کسی چیز کو بھی وہ جو ہے نا وجود میں لا کھڑا کر دے، اس لیے جو ہے نا اس کو بدع لفظ استعمال کیا گیا، اور دین میں بھی کوئی نئی بات اگر آتی تو بدعت بولتے تھے اس واسطے، اسی لفظ سے بنایا ہو۔ یہ بھی در حقیقت اولاد نہ ہونے کی دو دلیلیں ہیں، اور اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اگر یہ کہ بدیع بمانے مبدع ہو اور سماوات والارض اس کا مفعول، یعنی رب تعالیٰ آسمان و زمین جیسی بڑی چیزوں کو بغیر نمونہ، بغیر مثال، بغیر مادہ اور بغیر آلے کے پیدا فرمانے والا ہے، تو انسان اور فرشتے بھی ایسے ہی پیدا فرمائیں، اور باپ وہ جس سے اس کی مثل اس کے مادہ سے اور آلے سے بچہ بنے، لہٰذا رب کسی کا باپ نہیں۔ دوسرے یہ کہ بدیع اپنے معنی میں ہو اور سماوات الارض اس کا فعل ہو، یعنی رب تعالیٰ انوکھے آسمان و زمین والا ہے، روح البیان میں لکھا ہوا ہے، اور لائق بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ سے بڑھ چڑھ کر کام کرے، یا کم از کم اس کے برابر ہے، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی تو بتاؤ کہ آسمان و زمین کہاں۔ یعنی یہ دلیل دیکھو، یعنی اگر رب کا بیٹا ہوتا مثال کے طور پر تو بولے کم سے کم اس کے جیسا ہوتا یا اس سے بڑھ کر ہوتا، تو بولے بتاؤ پھر زمین و آسمانوں میں کہاں ہے ویسا۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ وَإِذْ قَضَى أَمْرًا، قضا قضیون سے بنا ہے، اور قضیون قرآن کریم میں چند معنوں میں استعمال ہوا: پیدا کرنا، حکم دینا، فیصلہ کرنا، اسی لیے حکم کو یعنی حاکم کو قاضی کہتے ہیں، خبر دینا اور فارغ ہونا اور پورا کر لینا، ارادہ کرنا۔ یہاں
کرنے کا یا حکم دینے کا۔ خیال رہے کہ قضا و قدر میں یہ فرق ہے کہ قدر کے معنی ہے اندازہ کرنا، اور قضا کے معنی ہے ہم حکم یا فیصلہ دینا۔ لہذا قدر اندازہ ہے اور قضا اس سے نافذ کرنا، پس قدر قضا سے پہلے ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفیرو نفرو من قضاء اللہ الی قدر اللہ، یعنی ہم یعنی ہم اللہ کے یعنی ہم اللہ کے حکم سے اس کی قدر کی طرف بھاگتے ہیں، قدر سے ہی تقدیر بنی۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی وہ اپنے پیدا فرمانے میں کسی مادہ وغیرہ کی حاجت مند نہیں، بلکہ صرف کن فرمایا اور ارادے کا تخلیق کافی ہوتا ہے، اور بیٹے میں یہ بات نہیں، لہٰذا وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے۔ تو یعنی اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے؟ اپنے خیال میں آتا کہ بھئی مجھے ایسا گھر بنانا ہے، بولے ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، تمہارا نقشہ کھڑ گیا، پھر آپ کیا کرتے؟ کسی انجینئر کے پاس چلے جاتے، جا کے کیا کرتے؟ نقشہ بناتے اس کو، وہ نقشہ بن کے آتا، پھر اس پہ بہت بحث ہوتی، بولے ایسا 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 ایسا، بولے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، یہ بدل دو یہ ایسا کر دو، نقشے پہ بات ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لے جا کے پھر وہ کسی تو بنوانے کے لیے دیتے، پھر وہاں پہ بنانے کے لیے پھر آپ کو مٹیریل چاہیے، بولے وہ ساری چیزیں لاؤ گے تو بنے گا، نہیں تو نہیں بن سکتا۔ تو جب کوئی چیز ہم کو بنانا ہے تو اتنے سارے چیزوں کی قید ہے، اور رب العالمین جب کوئی چیز بناتا ہے تو نہ اس کے لیے کوئی انگریڈینٹس چاہیے، نہ نقشہ چاہیے، نہ کچھ، بس وہ کہتا ہے کن اور وہ فیکن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کن فیکن کی یہ مثال ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز بنانا ہے تو نہ نقشے کی ضرورت ہے، نہ مادے کی ضرورت ہے، نہ انگریڈینٹس کی ضرورت ہے، نہ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بولے گھر بنانا ہے تو بولے بھائی زمین سخت ہونی چاہیے، بولے میں کیچڑ میں نہیں بنا سکتا، دلدل میں نہیں بنا سکتا، میں ریت میں نہیں بنا سکتا، مثال کے طور پر یہ شرائط لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرائط نہیں، بغیر کوئی چیز کے جو ہے نا وہ کہتے کن تو سب پھر امر میں آنا ہے، سب کو فیکن ہونا ہی ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو دلیلوں سے سمجھایا گیا کہ پہلے کہ جو ہے نا اللہ کو اولاد نہیں، یعنی کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بہت یعنی ذہن میں رکھیے، جب یہ بیان لائیو ہوگا یوٹیوب پہ پھر سے اس کو سنو، تاکہ جو ہے نا اگر ذہن کے گوشے گنے کونے کونے میں بھی جو ہے نا عیسائیوں کی وجہ سے، یہودیوں کی وجہ سے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کلیئر ہو جان کہ کیوں نہیں ہو سکتا، وہ بتا دیا گیا ہے۔ ہم تو بول دیں گے لیکن نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کی دلیل جو ہے نا وہ ان آیتوں میں موجود ہے۔ جب بول دیے مثال کے طور پر بل لہ ما فی السماوات والارض، بولے بس ساری زمین آسمان کی اس کی ملکیت ہے، تو مالک جب ایک ہی ہو سکتا نا، دو نہیں ہو سکتے، بیٹا آ گیا تو دوسرا مالک ہو گیا، سیدھی سیدھی بات، تو وہ نہیں ہو سکتا، ناممکن بات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا پھر سمجھا جائے گا کل لہ قانتون، پھر قانتون سے سمجھا دیا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر بتا دیا گیا بدیع السماوات والارض کے اوپر، بولے اس کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مادہ کی ضرورت ہے، بولے نہ نقشے کی ضرورت ہے، نہ نطفے کی ضرورت ہے، بولے نہ ماحول کی ضرورت ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کہہ دے کن وہ ہے کن ہو جاتا، بولے وہ ایسا مالک ہے۔ اور بولے اگر بیٹا ہوتا تو بولے اس کے اندر بھی کمال ہوتا، تو بولے بتاؤ کہاں ہے پھر، اس کی زمین آسمان کہاں ہے، اس کی یونیورس کہاں ہے، ہوتا نا الگ بھی ہو جاتا نا، اگر دو بادشاہ ہے تو دو حکم دو ملک ہوتے نا، کہاں ہے ایسا؟ تو ان ساری چیزوں سے ہم کو پتا چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بیٹا نہ ہے نہ ہو سکتا، اس سے وہ پاک ہے، الوہیت سے وہ پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلاصہ تفسیر یہ کہ اے مسلمانوں، یہ مسجدوں سے تم کو اس لیے نہیں روکتے کہ خود وہاں رب کی عبادت کریں گے، یہ بد نصیب اس کی عبادت تو کیا کرتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اس لیے نہ ہونی بات مانتے ہیں۔ یعنی ایسا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی الوہیت کی طرف جوڑنا، یا ایسا کہنا کہ منہ بولا بیٹا رکھ لیا آپ نے، یا اپنے بیٹا پیدا کر، یہ ساری چیزیں اللہ کو دراصل گالی دینے کے برابر ہے۔ خیال تو کرو کہ کس گندی بات اس کے لیے مان بیٹھے کہ کہتے ہیں کہ رب نے بھی ہماری طرح اپنے لیے اولاد اختیار فرمائی، یا جس نے بعض مخلوق کو اپنا منہ بولا بچہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رب تو پاک ہے، آسمان اور زمینیں چیزوں والا واحد مالک ہے، آسمان اور زمینیں جیسی زبردست مخلوقات کو بغیر نمونہ، بغیر مادہ، بغیر آلات و اسباب ایجاد فرمانے والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی بات کا فیصلہ فرمائے تو اس سے کن فرما دیتا ہے، اور اس کا ارادہ اس چیز کے متعلق ہو جاتا ہے جس سے وہ چیز فوراً پیدا ہو جاتی ہے، جس کی ایسی اعلیٰ صفتیں ہوں، وہ اولاد ہونے سے بلند و بالا ہے۔ خیال رہے کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر و مسیح علیہ السلام کا ایک ایک معجزہ دیکھ کر انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کیونکہ ان قوموں میں اپنے انبیاء علیہ السلام کا میلاد شریف پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اشارہ ہو رہا کہ بھئی میلاد شریف پڑھنا، درود و میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا، اس سے کیا فضیلت ہے، اس سے کیا ہوتا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا کہ عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھے اور جو ہے نا آپ کو اللہ کا بیٹا مان لیے، یہودی جو ہے نا عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھے اور ماننے لگے کہ اللہ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیے، کیونکہ ان کی قوموں میں جو ہے نا نبی کریم انبیاء کرام کی تعریف جو ہے نا نہیں تھی،
میلاد نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے کا رواج نہ تھا، اور نہ انہیں معلوم ہوتا رہتا کہ وہ حضرت ماں سے پیدا ہوئے، ماں کا دودھ پیتے رہیں، فلاں کی پرورش میں رہیں، اور جو پیدا ہو کر دودھ پیے پرورش کیا جائے وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے حضرت مسیح اور موسیٰ وغیرہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا میلاد شریف قرآن کریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا، اسی لیے کیونکہ ان کی قوم میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ہم پڑھے نا سورہ بقرہ میں کتنی میلاد ہم پڑھ لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی صفتیں، آپ کیسے کیسے آپ کے معجزات کرتے تھے، کیسے کیسے اللہ سے گفتگو کرتے، یہ سب کیا ہے؟ آپ کا میلاد ہے۔ مسلمان دن رات حضور کا میلاد شریف پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان میں یہ دستور ہے کہ اسی لیے حضور کے ہزاروں معجزات دیکھ کر سن کر بھی مسلمان نے حضور کو خدا نہ کہا، نہ خدا کا بیٹا کہا۔ یہ میلاد شریف کا ذکر کا توڑ ہے، محفل میلاد کی برکت سے ہی لوگ شرک سے بچتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ تعریفیں کرنا ہے، نعت شریف بیان کرنا، آپ کے معجزات کے جو ہے نا میلاد جو ہے نا لکھنا پڑھنا بنانا، یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 6 ساڑھے 6 ہزار معجزات دیکھنے کے بعد بھی جو ہے نا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں، معاذ اللہ، کسی نے نہیں کہا۔ مسلمان تو جو ہے نا آپ کو نبی مانتے ہیں، نبی آخر الزمان مانتے ہیں، اور یہ کیونکہ ان کے پاس یہ مسئلے مسائل نہیں تھے، یہ رواج نہیں تھے، ایک ایک معجزہ دیکھ کے جو یہ بھٹک گئے، صرف ایک معجزہ ان کا دیکھا ان کو اللہ کا بیٹا بول دیا، ایک معجزہ ان کا دیکھا ان کو اللہ کا بیٹا بول دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ رب کے اولاد سے پاک ہونے کے چند دلائل دیکھو یہاں پہ، اب صرف جو ہے نا رب کے اولاد کے پاک ہونے، یعنی رب تعالیٰ کے جو ہے نا اولاد سے پاک ہونے کے دلائل کے اوپر بات ہوگی خالی۔ حق تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں سے کچھ تو یہاں بیان ہوئی اور کچھ سورہ اخلاص شریف میں، کچھ دیگر آیتوں میں آئیں گی۔ ہم قدرے سے تفصیل سے بطور اختیار کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ دلیل اول، پہلی دلیل، اولاد کی ضرورت مغلوب کو ہوتی ہے، کبھی تو شہوت سے مغلوب ہو کر جمع کرتا ہے جس سے اولاد ہو جاتی ہے، کبھی دشمنوں کی قوت سے مجبور ہو کر اولاد کی خواہش کرتا ہے جو اپنا قوت بازو اور اس کے ذریعے رشتہ داریاں بڑھیں اور یہ مجبور ہو کر نہ رہے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کی مغلوبی سے پاک ہے، لہٰذا اولاد سے پاک۔ پہلی دلیل، بولے مغلوب یعنی خواہش نفسانی، آپ کو خواہش ہوئی، آپ نے جمع کی، اولاد پیدا ہو گئی، ایک۔ دوسری وجہ، بولے میری زیادہ بیٹے ہوں، میرے زیادہ اولاد ہوں، تاکہ بولے زیادہ لوگ ہوں میرے، تو دشمنوں کے سامنے جو ہے نا میں بچ سکوں، مثال کے طور پر، جیسا پہلے وہ ہوا کرتا تھا، قبیلے جو ہے نا جتنے بڑے ہوں گے بولے اتنا جو ہے نا ان میں قوت ہو گئی، مثال کے طور پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب ہونے سے پاک ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، بدلنے والی چیز اولاد کی خواہش مند ہو سکتی ہیں، غیر مبتدل کی اولاد نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھ کو بڑھاپا بھی آنے والا ہے، اس وقت عزائے پیرین یعنی فرزند چاہیے، چند چاند تارے سورج وغیرہ چونکہ بدلتے نہیں، اسی لیے ان کی اولاد بھی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی تبدیلی سے پاک ہے، اس لیے ان کی اولاد سے پاک ہے۔ یعنی جو چیز بدل جاتی، آپ کو پتا ہے کہ میں کل کو بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے کم سے کم میری اولاد ہو، مجھے میرا خیال رکھنے کے لیے، بولے اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اب چاند سورج ہے مثال کے طور پر، نہ وہ کبھی بدلتے، جیسے ویسے ہی ہیں، اس لیے اولاد سے پاک ہے۔ بولے رب العالمین بھی کبھی نہیں بدلنے والے، اس لیے اولاد سے پاک ہیں۔ تیسری دلیل، فانی کو اولاد درکار ہے کہ نسل باقی رہے، بولے جو ختم ہونے والا ہے بولے اس کو جو ہے نا یہ اندیشہ رہتا کہ بھائی میری نسل باقی رہے، اس کو میری اولاد کی حاجت ہے۔ انسان اپنی نسل کی بقا، اپنے بعد اپنے گھر کی آبادی اور اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اولاد چاہتا ہے۔ جانوروں کی نسل بھی بقا اولاد ہی سے ہے۔ بعض علم طبیعت والے فرماتے ہیں کہ درختوں بلکہ پتھروں میں بھی تولد و تناسل ہے، بعض درخت نر اور بعض مادہ ہیں، نر کی ہوا مادے کو لگتی ہے جس سے وہ پھلوں سے حاملہ ہوتی ہیں، بعض درختوں میں اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے جیسے اندر کھجور وغیرہ۔ یہی حدیث تعبیر نخل کا مطلب ہے۔ آسمانی چیزیں قیامت تک فانی نہیں، اس لیے ان کی اولاد بھی نہیں، اور رب تو واجب الوجود ہے، اس کے لیے وہ اولاد سے پاک ہے۔ یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی تیسری دل کیا ہے، جو فانی یعنی ختم ہونے والے اس کو اولاد چاہیے۔ بولے اگر میں ختم ہو جاؤں گا تو میری نسل کم سے کم باقی رہے، میری اولاد سے میری نسل چلتی رہے، میرا نام زندہ رہے میری اولادوں میں۔ اس طرح یعنی ویسے جانوروں میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بولے انڈینجرڈ سپیسیز ہے بولتے، اس لیے ان کو بہت سیو رکھتے، بولے ان کی اولادوں کو بہت سیو رکھتے کہ مر نہ جائیں، تاکہ ان کی نسل باقی رہے، ورنہ وہ بھول دیے جائیں گے، ختم ہو جائے گی نسل ان کی۔ کئی ایسے جانور کی اسپیسیز جو ختم ہو گئی، مثال کے طور پر بولے جھاڑوں میں بھی ویسی ہے، کئی جھاڑوں کی اسپیسیز ختم ہو جاتی، جھاڑوں میں بھی جو ہے نا نر اور مادہ ہوتے ہیں، مثال کے طور بولتے ہیں نا پولن، پولن اڑ کے جا کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا یعنی پھولوں سے جو ہے نا ایک دوسرے فرٹیلائز ہوتے ہیں، جھاڑ وغیرہ جو شاید یعنی جو یعنی بولتے ہیں نا باٹنی پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں مثال کے طور پر کہ کیسے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، یعنی آسمانی چیزوں کوئی فنا نہیں ہے، اس لیے ویسے اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بولے فنا سے پاک ہے۔ چوتھی دلیل، اولاد باپ کی ہم جنس چاہیے، آپ کے جسم کے کیڑے
جوئیں وغیرہ آپ کی اولاد نہیں. بولے آپ کا بیٹا آپ کا ہم جنس ہونا چاہیے، انسان ہے تو انسان. ابھی کسی کے سر میں جو پڑ گئی تو کیا اس کی بیٹا بیٹا ہے کیا وہ؟ کیا اس کی اولاد ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس کے ہم جنس ہوتی، اور جنس کے لیے فصل ضروری ہے، اور جنس فصل کے لیے مادہ ضروری ہے، یعنی سبسٹنس ٹو پروڈیوس جو بولتے ہیں نا ویسا. اسی لیے رب کا مادی ہونا لازم آتا ہے، اور وہ تو مادہ سے پاک ہے، لہذا اولاد سے بھی پاک. لہذا ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے، رب العالمین اس چیز سے پاک ہے. پانچویں دلیل، اولاد میں ماں باپ کے سے ذاتی صفات چاہیے. انسان کا بچہ انسان کی طرح ذاہق اور متجب وغیرہ ہوتا ہے. چاہیے کہ اگر رب کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اسی کی طرح واجب، قدیم، خالق وغیرہ ہوتی، اور پھر اولاد ہونے کی وجہ سے اس سے پیچھے ہوتی. واجب قدیم ہونا پیچھے ہونے کے خلاف ہے، لہٰذا رب اولاد سے پاک ہے. بہت 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 آسان طریقے سے سمجھا دیا گیا تھا یہ دلیل جو پانچ پیش ہوئی مثال کے طور پر، کہ جو ہے نا بچہ جو ہے نا وہ باپ کی صفت والا ہوتا، جو اللہ کی صفت، پھر وہ صفت والا اور ایک پیدا ہو جائے، جس کا مطلب پھر رب العالمین کو پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ بچہ جو کیا کرتا، باپ کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جاتا نا، اور رب العالمین اس سے پاک ہے. چھٹی دلیل، اولاد جو اپنا جز یعنی نطفے سے پیدا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹے نہیں. سیدنا آدم مٹی کے بیٹے نہیں ہیں. آپ کے سر کی جوں وغیرہ آپ کی اولاد نہیں، کیونکہ وہ آپ کے نطفے سے نہیں، اور رب تعالیٰ نطفے وغیرہ سے پاک، لہٰذا اولاد سے پاک ہے. یعنی اب بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے مریم علیہ السلام کو پھونک مارے تھے اللہ کے حکم سے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پیدا ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہو گئے، ان سے پیدا ہوئے نہیں، اور نہ ان کا نطفہ گیا، نہ کچھ معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں ہوا، رب العالمین کے حکم سے ہوا. ویسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا گیا، مطلب یہ نہیں کہ مٹی کے بیٹے ہیں. اگر آپ بولے انسان مٹی سے بنا تو کیا ہم مٹی کے بیٹے ہیں، ویسا ایسا نہیں ہو سکتا. پیدا ہونے کے لیے نطفے کی ضرورت ہے. ساتویں دلیل، اولاد میں ماں کی شرکت ہوتی ہے، کہ اس کے کچھ اعضاء باپ کے نطفے سے بنتے ہیں، کچھ ماں کے، اور اگر رب کی اولاد ہوتی تو اس میں ماں کی شرکت ہو جاتی، اور وہ اس کا مستقل خالق نہ ہوتا، اور یہ تو بڑا عیب ہے، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے. سیدھی سیدھی بات، بچے کو جو ہے نا ماں باپ دونوں سے تعلق ہوتا ہے، کچھ اعضاء باپ سے بنتے، کچھ اعضاء ماں سے بنتے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور جو ہے نا پھر اگر رب کا بیٹا ہوتا تو پھر وہاں ماں کی ضرورت پڑتی، ماں شامل ہو جاتی، تو پھر وہ جو ہے نا اکیلا حکومت کرنے والا نہیں ہوتا، اکیلا خالق نہیں ہوتا، اور رب العالمین اس سے پاک ہے. آٹھویں دلیل، اولاد ایک وقت تک ماں باپ کی محتاج، پھر ان سے بے پرواہ، اور پھر معاملہ برعکس کے ماں باپ بعض کاموں میں اولاد کے محتاج، اور رب تعالیٰ محتاجی سے پاک ہے، لہٰذا اولاد سے بھی پاک ہے. بولے محتاجی اللہ کو آ ہی نہیں سکتی، پھر رب کیسا؟ محتاجی سے پاک ہے. نویں دلیل، اکثر اولاد والا خود بھی کسی سے نکلتا ہے، جب رب کسی سے بنا ہی نہیں تو اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد. آدم و حوا علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے. بولے اللہ پھر کسی سے بن کے نکلنا تھا نا، اگر اولاد اس کی بھی ہوتی تو مثال کے طور پر معاذ اللہ ایسا ہوا ہی نہیں. 10ویں دلیل، باپ کی تربیت ناقص ہوتی ہے، کہ وہ بچے کو پال کر استاد اور شیخ کے حوالے کرتا ہے، اور اگر خود ہی عالم و معرفت کا اسے درس دے تو بھی باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ استاد اور شیخ ہونے کی حیثیت سے دے گا. اور رب کی پرورش کامل ہے، کہ بندوں کے جسم اور روح و قلب و قالب کو پالتا ہے، لہٰذا وہ کسی کا باپ نہیں ہے. بولے اس دلیل سے بھی پتا چلتا ہے کہ پرورش کے اعتبار سے بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دل، روح، قلب، قالب، ہر چیز کا جو ہے نا خالق ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے. کسی ایک چیز کا جو ہے نا کسی ایک کا باپ نہیں ہو سکتا. 11ویں دلیل، بیٹا باپ کا خادم ہوتا ہے نہ کہ عابد، اسی طرح اس کا شریک ہوتا ہے نہ کہ اس کی مخلوق. اگر رب کی کوئی اولاد ہوتی تو خادم ہوتی، اس کا عابد نہ ہوتی، لہٰذا اس کا عابد یعنی بندہ نہیں ہوتی، لہٰذا رب کی معبودیت ناقص رہ جاتی. یعنی سیدھی بات، اگر بیٹا ہوتا تو مثال کے طور پر دیکھیے آپ کہ بھائی اب کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بناتے تو وہ تو اپنا بندہ ہے، تو بیٹا بندہ نہیں ہوتا تھا، بیٹا عابد، یعنی بولتے ہوئے یہ تو میرا بیٹا ہے مثال کے طور پر، تو ویسا نہیں ہے. 12ویں دلیل، بیٹا اپنے باپ کا شریک ہوتا ہے نہ کہ بندہ، اور مملوک شہزادہ اپنے باپ کی رعایا نہیں کہلاتا بلکہ اس کی سلطنت کا حصے دار. اگر باپ اپنے بیٹے کو خریدے تو بھی فوراً آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر رب کا بیٹا ہوتا تو اس کا بندہ نہ ہوتا بلکہ اس کے برابر حصے دار ہو جاتا. 13ویں دلیل، باپ بہت آہستگی سے بیٹا حاصل کر سکتا ہے، نہ کہ ایک دم، کہ اس کا نطفہ عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے. رب اپنے پیدا فرمانے میں آہستہ پر مجبور نہیں، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے. بولے آہستہ یا تیز پہ وہ مجبور نہیں، بولے پاک ہے. 14ویں دلیل، بیٹا اپنے باپ کا نمونہ اور ہم شکل ہوتا ہے، رب تعالیٰ ہم شکل اور کسی نمونے بننے سے پاک ہیں، لہٰذا وہ اولاد سے بھی پاک ہیں. 15ویں دلیل، بیٹا 3 قسم کا ہے،
پوت سپوت اور کپوت، یہ آخری دلیل ہے، اس کو بھی اچھے سے سنو۔ بولے بیٹے تین طرح کے ہوتے، بولے پوت سپوت اور کپوت۔ پوت وہ ہے جو باپ کے برابر کامل دکھائے، کمال دکھائے، بولے جیسا باپ ویسا بیٹا، تو اس کو بولیں گے پوت۔ سپوت وہ جو باپ سے بڑھ جائے، بولے کمال کے معاملے میں جو ہے نا باپ سے بھی آگے نکلے، بولے وہ سپوت ہو گیا۔ اور کپوت وہ جو باپ سے گھٹا ہو، گھٹا ہوا ہو، بلکہ اس کے نام کو ڈبو دے، تو جو باپ کے نام کو ڈبا دیتا، باپ سے کم ہوتا، بولے وہ کپوت ہے۔ اگر رب کا بیٹا ہوتا تو سوال ہوتا کہ وہ کس قسم کا ہے۔ اگر سپوت ہو تو چاہیے اس کی مخلوق رب کی مخلوق سے بڑی ہو، کہ رب کے ساتھ آسمان ہے تو اس سے کم از کم آٹھ ہوں، اور اگر پوت ہو تو خلقیت اور ملکیت وغیرہ میں برابر ہونا چاہیے تھا، اور کپوت ہوتا تو بیٹے کے عیب اور باپ کی مجبوری پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا تو نالائق رہا اور باپ اسے دروست نہ کر سکا۔ یہ 15ویں دلیل ہوئی۔ یہ تمام اور ان کے علاوہ اور بہت سے دلائل اسی آیت سے نکل سکتی ہیں۔ یعنی اب یہ 15 دلیل یہاں دیکھ کے ہم بتا کے کیا بولا گیا کہ اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ بولے اگر کم سے کم جو ہے نا پوت ہوتا تو اللہ کے برابر ہوتا، سپوت ہوتا تو بولے 8 آسمان بنا لیتا، 8 زمین بنا لیتا، بولے کہاں ہے؟ بولے اور اگر ڈبونے والا ہوتا تو یہ سوال اٹھ جاتا کہ جب اتنا بڑا رب ہے تو بولے بیٹے کو پرورش نہیں کر سکا، بولے ایسا کیسا بیٹا پیدا کرے جو ڈبا دیا، بولے ایسے 1000 سوال پیدا ہو سکتے، بولے ان سب سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ سارے 15 دلائل جو یہاں پیش ہوئے ہیں، یہ سارے دلائل جو ہے نا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے اور بیٹے سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی پھول کا رس بٹیر کے پیٹ میں پہنچ کر زہر، اور شہد کی مکھی کے پیٹ میں پہنچ کر شہد بن جاتا ہے، ایسے ہی رب کا کلام اور اس کا احکام مومن کے دماغ میں پہنچ کر باعث شفا بنتا ہے اور کفار کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے مثال سے کیا سمجھانا جا رہا ہے کہ وہی پھول کا شہد، بولے اگر مثال کے طور پر جو ہے نا بٹیر یعنی اس کے پیٹ میں پہنچ گیا تو زہر بن جاتا، اس کی موت ہو سکتی، اور جو ہے نا شہد کی مکھی کے پیٹ میں گیا تو شہد بن جاتا۔ وہی رد بولے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام ہے، اگر صحیح قلب مومن ہے تو پھر وہاں پہنچ کر وہ شفا بنتا ہے، وہاں پہنچ کر ایمان کو بڑھاتا ہے، تقویت دیتا ہے، اور اگر وہی چیز کفار کے پاس پہنچ گئی تو اس کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔ اسی طور تو انجیل سے بعض حضرات مومن کامل بنے تھے، اور انہیں کتابوں سے بے نور لوگ بے دین بنے کہ خدا کے لیے اولاد وغیرہ مان بیٹھے، اور جیسا کہ خدا کے لیے اولاد ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی مخلوق کو موجود اور مستقل ماننا بے دینی ہے، ما سوا اللہ بذات تو معدوم ہے۔ یعنی ابھی کیا ہوا، ویسی وہی توریت انجیل سے جو ہے نا کئی ولی اللہ بن گئے، اور ایسے یہ بیوقوف جو ہے نا کئی ایسے لوگ جو ایمان سے خالی تھے، بولے کیسے کسی یعنی کفر کر بیٹھے کہ اللہ کو اولاد بھی اللہ کی اولاد مان بیٹھے، اور ایسے بڑے بڑے شرک کر بیٹھے۔ رب کے ارادے سے موجود اور اس کی ذات قدیم ہے، وہی وجود مطلق ہے، باقی تمام اس کے تعینات۔ بے شک وہی جو ہے نا، بولے وہی جو ہے نا واجب الوجود ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، مطلب قادر مطلق ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک کہ انسان اپنے کوئی دوئی کے بھنور سے نکل کر بحر توحید میں غرق نہ کرے، اور اپنا دامن قلب شرک جلی و شرک خفی سے پاک نہ کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، سمجھنا پڑے گا۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تک انسان اپنے دوئی کے بھنور سے نہ نکلے، بولے کوئی عبادت قبول نہیں۔ جب تک وہ انا اپنی پکڑ کے رکھے، بولے عبادت تمہاری قبول نہ ہوگی۔ جب تک وہ انا ہے تو پھر شرک ہے، میں بولے نا میں تو صرف اللہ بول سکتا، تو جب وہ ختم ہوگی وہ چیز تو پھر عبادت بھی تمہاری قبول ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے 3 قلعے ہیں، ایک ذکر اللہ، مسلمانوں کے لیے 3 قلعے ہیں۔ پہلا قلعہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ دوسرے تلاوت قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ہم ذکر اللہ مرید بنے، ذکر اللہ مل گیا، بولے اب جو ہے نا بولے چلو کرم ہوا، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن کر رہے۔ دوسرا قلعہ۔ تیسرا اس کی ظاہری اور باطنی مسجد۔ ظاہری مسجد تو مصلی ہے، اور باطنی مسجد صدق اور اخلاص ہے۔ یعنی ظاہری مصلی، ظاہری مسجد تو جو بچھا کے پڑھتے نماز ہمیشہ، یہ بھی۔ اور چوتھا باطنی، وہ کیا ہے تو بولے تمہاری سچائی، تمہارے دل کی سچائی، تمہارے اندر کا اخلاص۔ خیال رہے کہ تسبیح گویا گولی ہے، اور اخلاص بارود، اور الفاظ کارتوس، اور زبان بندوق۔ تو وہ کیسی مثال پیش ہو رہی، بولے تسبیح گویا گولی ہے، اور اخلاص جو ہے نا بارود ہے گولی کے اندر کا، الفاظ کارتوس ہے، اور زبان جو ہے نا بندوق ہے۔ بے شک گولی ہی شکار کرتی ہے مگر بارود اور رفائل کی مدد سے۔ قلب میں اخلاص نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، زبان جھوٹ وغیرہ سے پاک نہ ہو، تو فقط الفاظ کیا کام کریں گے؟ کتنا بھی ذکر کرو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں، کتنا بھی اللہ اللہ کرو، جب تک جو ہے نا یعنی قلب میں اخلاص نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، زبان جھوٹ وغیرہ سے پاک نہ ہو،
پھر ویسے ذکر سے، ویسے وظیفوں سے اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماخوذ تفسیر ابن عربی، روح البیان وغیرہ سب جگہ سے اس کا ریفرنس لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.